دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. ایک منٹ مشتاق منہاس صاحب، میں جانا چاہتا ہوں شکیل انجم کی طرف. دیکھو شکیل، تمہاری اپروچ میں اور میرا خیال ہے ہماری بھی اپروچ میں یہ کچھ بن رہی ہے کہ ہم پولیس کو جو ہے پولیس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. لیکن شکیل میرے بھائی، گزارش یہ ہے کہ یہ اتنے عرصے سے جو وار آن ٹیرر ہو رہی ہے، اس میں جو ملزم پکڑے جاتے ہیں، تو میں نے اور آپ نے کرائم رپورٹنگ کے زمانے سے، میں تو اب چھوڑ دی، تم ابھی تک ہو، ایک JIT جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، اس میں تو ماشاءاللہ ہماری بڑی بڑی ایجنسیاں ہوتی ہیں جن کے پاس ہر طرح کی چیز موجود ہے. یہ مشتاق جہاں جہاں فون کرتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے آج کہاں کہاں اس نے اپنا وقت گزارا اچھے طریقے سے، تو وہ اس میں موجود ہوتے ہیں. کیا یہ جو چالان وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں، کیا باقی ایجنسیوں کی پریزنس کے بغیر تو نہیں ہوتے ہوں گے نا شکیل؟ پلیز. بخاری صاحب نے جو فرمایا نا جی، ان کی خواہش ہو سکتی ہے، ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں، لیکن ان کی یہ خواہش ہو سکتی ہے، عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں. پچھلے 62 سال سے دیکھیں جی، جس پیٹرن پہ پولیس چل رہی ہے اسی پہ چل رہی ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی. اصل بے شمار جو خلا ہے شکیل، وہ تو پولیس ہوگی نا، تو میری بات نہیں سمجھ رہے. جو باقی جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں ایجنسیاں اور ہوتی ہیں، مثال کے طور پر تم کہہ رہے ہو کہ مشرف صاحب، جنرل پرویز مشرف کے اوپر جو مختلف حملے ہوئے، ان میں لوگ تو ظاہر ہے چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے نا، تو آرمی کی بھی ایجنسیاں تو یار مانیٹر کر رہی ہوں گی نا جو ملزم پکڑے گئے تھے، ان سے بات وہ بتاؤ نا. وہ اصل دیکھیں جی، جوائنٹ، مجھے ایک مثال ایسی دے دیں کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے کوئی صحیح انویسٹیگیشن کی ہو. جو پولیس لا کے، اب جوائنٹ انویسٹیگیشن نے جا کے بندے تو نہیں پکڑنے نا، انہوں نے تو کلو تلاش کرنے. پولیس بندے تو انہوں نے پکڑنے، پولیس والوں نے. اصل بات میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے ایک کوئی ایسی مثال دے دیں کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے کوئی ایسی رپورٹ پیش کی ہو جس کے تحت آپ تفتیش کو یا تحقیقات کو آگے بڑھا سکیں. تو اس میں کوئی ایسی ایک مثال نہیں ملتی. مشرف سے لے کے یہاں تک بے نظیر بھٹو تک ساری کی ساری خود ساختہ ہیں. اچھا شکیل، اس میں ایک اور بھی ہے. پہلے لیکن یہ جو بندے مسنگ ہیں، نہیں مسنگ تو وہ تو انہوں نے اٹھایا نا، وہ پولیس نے تھوڑی اٹھائے. میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں شکیل، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کو پتا ہے انویسٹیگیشن اور پراسیکیوشن ایک ہی، میں وہی پولیس تھی، وہی ان کے سے ایک ہی. اب جا کے آپ نے پراسیکیوشن کو علیحدہ کیا، انویسٹیگیشن کو علیحدہ کیا، پولیس کی تنخواہیں بھی اچھی ہو گئی، پراسیکیوشن کی برانچ بھی علیحدہ، ایٹ لیسٹ پنجاب کی حد تک. بخاری صاحب نے کہا کہ ہم نے نئی جو اپروچ بنائی ہے، نئی جہت بنائی ہے. تو باقی صوبوں میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آگے آ کے مستقبل میں ہم اس میں کر سکتے ہیں؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا جی. انویسٹیگیشن اور پولیسنگ میں کوئی ایسا فرق نہیں پڑا جس سے کوئی واضح تبدیلی نظر آئی ہو. میں وہی مثالیں ساری میں دے رہا ہوں، آپ کے سامنے ہیں. 4 تو ہائی پروفائل، 5 ہائی پروفائل کیسز ہیں جس میں انویسٹیگیشن علیحدہ تھی نا، تو انہوں نے کیا رول پلے کیا. آپ شکیل ایک منٹ ہمارے ساتھ ہی رہنا. ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت سینئر ہمارے پولیس کے آفیسر رہے ہیں سید محب اسد صاحب، سابقہ ڈائریکٹر جنرل ہیں FIA کے، IGP رہے بہت سینسٹیو علاقوں میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام مستر جاوید، ہاؤ آر یو؟ جی آئی ایم فائن جی. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. سر عرض یہ ہے کہ آپ نے، آئی ہوپ کہ ہمارا تھوڑا سا انیشیل پروگرام کا حصہ سنا ہو. جی میں سن رہا ہوں. شکیل انجم تو اصرار کیے چلا جا رہا ہے کہ آپ کی جو مدر آرگنائزیشن، وہ آرگنائزیشن جس کو آپ نے ساری زندگی دی، وہ بندہ ہی غلط پکڑتی ہے. سر بالکل صحیح کہہ رہا ہے شکیل. اور شکیل نے دوسری جو بات کی تھی، جو کہ بہت ہی مطلب یہ کہ سوچنے والی ہے، کہ ہماری پولیس جو ہے وہ کرمنل ٹو کرائم جانے کی کرتی ہے، جبکہ پوری دنیا میں سین آف کرائم ٹو کرمنل جاتے ہیں. اب اس میں مسئلہ وہ ہے کہ ایک تو سین آف کرائم جو ہے وہ اس پہ پہنچتی پولیس کو گھنٹے ڈیڑھ کے بعد ہے. ٹھیک ہے. دوسرے وہاں کے اوپر افراتفری اتنی ہوتی ہے کہ وہاں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس میں سب سے گھبرائی ہوئی جو ہوتی ہے نا فورس، وہ پولیس ہوتی ہے. سو دیئر فور دی سین آف کرائم جس کو کہتے ہیں کہ اس کو سیکیور کرنا، اور اس کے بعد وہاں سے پیسز آف ایویڈینس ایسی اٹھانی جو بعد میں کام آ جائے، وہ نہیں ہو رہا. اینڈ دیٹ از اگین لیک آف ٹریننگ. وہ ہر ایک کہتا ہے کہ یہ لیک آف ٹریننگ ہے اور ہے. دوسری بات جو لوگ نہیں عام طور پہ سمجھتے وہ یہ ہے کہ لیک آف ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اکوپمنٹ بھی کوئی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو سین آف کرائم وہیکل ہوتی ہے نا، یہ بڑی ایک اسپیشلائزڈ اور ایکسپینسو وہیکل ہے. اچھا. کہیں کسی پولیس فورس کے پاس نہیں ہے. یہ بیچارے کرتے یہ ہیں کہ یہ اپنی وہ پک اپس میں وہ کچھ سامان رکھ لیتے اور اس کو سین آف کرائم کا ایک وہیکل بنا لیتے ہیں. دوسرا، آگے جو بات ہوئی تھی، جج صاحب کہہ رہے تھے وہ جو کہ
پروسیکیوشن کا جی پروسیکیوشن کو یہ جو فرما رہے ہیں نا یہ میجسٹیریل اوور سائٹ اوور پولیس ورکنگ یہ یورپین سسٹم ہے اور یہ یہاں کے اوپر ابھی دیکھیے چلتا ہے نہیں چلتا ابھی پنجاب میں لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. بیسک بات یہ ہے کہ وٹنسز جو ہے نا وہ ملتے نہیں ہیں. اگر مل جائیں تو پولیس کو جو وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوتا. کورٹ میں جاتے ہیں تو ڈرائے دھمکا دیے جاتے ہیں اور وہ ریزائن کر جاتے ہیں. ججز جو ہیں ان کو ڈرا سر لیکن آپ مجھے بات بتائیں سر کہ آپ ایس ایس پی اگر فرض کریں ابھی ہوتے اپنی جوانی میں چلے جائیے تو آپ پہ کیا مجبوری ہے کہ مشتاق جو ہے وہ ملزم نہیں ہے آپ بڑک لگاتے رہتے ہیں نوکری بچانے کے لیے کرتے ہوتے؟ ہاں وہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے. میں جب ایس ایس پی تھا میں یہ نہیں کرتا تھا. دوسرا یہ صحیح بات ہے یہ کہ جب میں ایس ایس پی تھا تو وہ 70s کا زمانہ تھا. ٹھیک ہے. اور اس وقت پولیس یا پی ایس پی کے کم از کم ان کے افسر اس طرح نہیں تھے کہ آپ فٹ بال کی طرح ان کو آگے پیچھے کر دیں. آج کا جو ہے نا جی وہ مسئلہ ہی یہ ہے کہ آپ اگر ایوریج دیکھیں نا کسی ایس پی کی پوسٹنگ کی اور آپ ایوریج دیکھیں کسی ایس ایچ او کی پوسٹنگ کی تو وہ تو یعنی اٹ از لائک لافیبل. یعنی کوئی 3 مہینے رہتا ہے کوئی 6 مہینے رہتا ہے کوئی ایسے باہر ہو جاتا ہے آگے پیچھے. میں تھوڑا سا اس میں اور آپ کو مزید جو میری تھنکنگ ہے اس سے آشنا کروں. یہ جو ججز ہیں یہ ایز آئی سیڈ دے آر آفٹن فرائٹنڈ اوے اینڈ دے گیو ان اے کیس جو کہ پہلے ہی ویک ہے جو پہلے ہی پہنچا ہوا ان کے پاس ایسی حالت میں ہے کہ اس کے اوپر کوئی صحیح ججمنٹ دی نہیں جا سکتی ان فیور آف دی اسٹیٹ. لیکن اس میں بھی بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہو جاتی ہے ان کی پرسنل لائف کے ساتھ ان کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. اس لیے کہ یہ جو ٹیررزم ہے دس از بینگ رن بائی ویری پاورفل بزنس مین اینڈ دے کین جس آج پھر اس کا مطلب ہے سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ نے کہا کہ ججز کو جگانا چاہیے اور وہ ملزمان چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی ججز کا بھی آخر اس میں آپ کو اس کا مطلب ہے کہ کوئی قصور نظر آتا ہے اس میں؟ نہیں مجھے ججز کا قصور ہے سچ نظر نہیں آتا. مجھے یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک یہ فیکٹر بتایا مشتاق منہاج صاحب کہ ججز جو ہیں وہ بھی انسان ہیں اور وہ بھی ان کو چونکہ اس قسم کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی جو کہ عام طور پہ ججز کو ہونی چاہیے. تو آفٹن یہ سنا جاتا ہے اور سنا گیا ہے اور نالج بھی ہے کہ بہت ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے ٹو ڈیسائیڈ ان فیور آف دی اکیوز. اچھا ایک اور ہے اگر جہاں وہاں ایک جج کھڑا ہو جائے اور وہ دے ججمنٹ اگینسٹ دی اکیوز تو پھر آگے اپیلز میں دی بیسٹ لائرز اپیئر اینڈ دے شوٹ 20 ہولز in the judgment اور اس کو نکال کے لے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ وہی بسر صاحب فارمر ڈائریکٹر جنرل FIA ہم سے بات کرنے کا. ناظرین پروگرام جاری ہے وقت ہے بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.